جی شیخ، ایک سوال یہ تھا، ایک بریلی کہہ رہا تھا مجھ سے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت امیر معاویہ ایمان لائے اور ان کے باپ بھی، یعنی اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ ڈر سے ایمان لائے جب فتح مکہ ہو گئی اس کے بعد۔ اس کو تھوڑا واضح کرے شیخ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف ایمان لائے بلکہ خدمت کی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا 1730، اس میں ہے کہ اور یہ کوئی اور نہیں بیان کر رہا ہے، یہ اہل بیت بیان کر رہے ہیں، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معاویہ سے کہ قصرت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمشقص، کہ میں نے اللہ کے رسول کے بال کاٹے کینچی سے۔ تو یہ عمرہ کے وقت عمرہ میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ عمرہ فتح مکہ سے پہلے کا تھا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، خدمت کر رہے ہیں۔ یہ عمرے کا واقعہ، آپ اس صحیح بخاری کی شرح جا کے دیکھیے، ابن حجر رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان کی، اور یہ ابن حجر رحمہ اللہ کا موقف ہے، یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ باقاعدہ ابن حجر رحمہ اللہ کا بھی موقف ہے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے۔ بلکہ آپ دیکھیں رجال کی جو سب سے اہم کتاب ہے اس لحاظ سے کہ ابن حجر رحمہ اللہ اس میں تمام اقوال، تمام روایت کی تلخیص پیش کرتے ہیں، وہ تقریب التہذیب ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب ہے تقریب التہذیب۔ تو تقریب التہذیب میں ابن حجر رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں؟ صاف لکھتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ الخلیفہ، ہاں الاموی الخلیفہ صحابی اسلم قبل الفتح وکتب الوحی۔ مطلب اتنی پیاری بات چند جملوں میں، یہ بہت کمال کی بات ہے ابن حجر رحمہ اللہ کی، کہ وہ جو تہذیب الکمال ہے، الکمال ہے، تہذیب التہذیب ہے، جس میں اتنی ساری روایات اور ایک راوی کے بارے میں اتنے سارے فضائل، اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں، اس کو چند لفظوں میں سمیٹ دیتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ۔ تو تقریب التہذیب جا کے اٹھا کے دیکھیں بھائی، تقریب التہذیب ابن حجر رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ کیا کہتے ہیں؟ الخلیفہ، یہ بہت بڑی بات ہے، الخلیفہ۔ دوسری بات الصحابی، تیسری بات اسلم قبل الفتح، چوتھی بات کتب الوحی۔ ایک جملے میں کتنی بات کہہ دیا کہ خلیفہ ہے، صحابی ہیں، فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، اور کاتب وحی ہیں۔ مطلب ایک جملے میں پورا سمندر سمیٹ کے رکھ دیا ابن حجر رحمہ اللہ نے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم پہلی بار آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت سے ثابت ہوتا ہے، یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا، بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات کہی ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تاریخ اسلام جلد 2 صفحہ 540 پہ، معاویہ بن ابی سفیان اسلم قبل ابیہ فی عمرۃ القضاء، کہ اپنے والد سے پہلے عمر قضا میں اسلام قبول کیے۔ عمر قضا کا واقعہ ہے، فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو آپ بتائیے، اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، امام ذہبی رحمہ اللہ، امام ابن حجر رحمہ اللہ، یہ رجال کے بہت بڑے بڑے علماء ہیں، جو جن کی زندگی گزری ہے رجال کے حالات پڑھنے میں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں معصوم علی خطا ہے، لیکن ان کی باتیں مدلل بھی ہیں، اس لیے ہم مان رہے ہیں کہ ابن حجر رحمہ اللہ، امام ذہبی، ان لوگوں نے جو موقف اختیار کیا، اس موقف پر صحیح بخاری کی حدیث دلیل ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنی بڑی حقیقت لوگوں سے چھپائی گئی ہے، لوگوں کو بتایا نہیں جا رہا ہے۔ مطلب ایسا نہیں کہ ہم کسی ایسی جگہ سے لا کے آپ کو حوالہ دے رہے ہیں کہ جو جہاں تک کسی کی رسائی نہ ہو۔ ہم تقریب التہذیب کا نام لے رہے ہیں، ہم صحیح بخاری کا نام لے رہے ہیں، جس تک سب کی رسائی ہے، لیکن یہ پروپیگنڈا ہے۔ جیسے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں پروپیگنڈا کہ وہ ہند نے بھیجا تھا وحشی کو کلیجہ چبھائے، ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ سچائی صحیح بخاری میں موجود ہے، لیکن اس بات کو عام نہیں کیا گیا، لوگوں تک لائے نہیں گئے اس بات کو، اور اس کو جو تاریخی کی جھوٹی باتیں اس لوگوں تک پھیلا دی گئی۔ تو ایسے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے یہ بات پھیلا دی گئی کہ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ حالانکہ شیخ صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ فتح مکہ سے کے بعد بھی اگر اسلام قبول کیے تو کیا مسئلہ ہے؟ یعنی آپ ان پر کوئی عیب لگاؤ گے؟ فتح مکہ کے بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے کتنے عقیل، اور کتنے اہل بیت میں سے کتنے افراد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو کیا ان کا بھی اسلام آپ رد کر دو گے؟ اللہ نے رد نہیں کیا، اللہ کے رسول نے رد نہیں کیا ان شخصیات کا اسلام۔ تو آج کون آدمی ہوتا کھڑا ہو کے کہنے والا کہ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا؟ آج تو 1400 سال کے بعد اسلام قبول کر رہا ہے، 1400 سال کے بعد اسلام میں شامل ہو رہا ہے۔ اور اس زمانے میں نبی کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی جس نے نبی کو دیکھ لیا، نبی کے ساتھ بیٹھ گیا، اس کا مقام ہی بلند ہے، وہ چاہے فتح مکہ سے پہلے ہو چاہے فتح مکہ کے بعد ہو۔ لیکن ہاں درجات ہیں، درجات اب کے الگ الگ ہیں، لیکن ایک صحابی، ادنا صحابی کے برابر بھی بعد کے امت کا سب سے بڑا علامہ، سب سے بڑا ولی، سب سے بڑا محدث، سب سے بڑا پیر، کچھ بھی ہو، کتنا بڑا ہو جائے، لیکن ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے چند گھڑیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتائی ہیں۔ جی